اور حسین کی ماں کے نام رسول کو یہ جاگیر کرنا ہی چاہیے تھی، چونکہ یہ جاگیر تھی فدق بن حام بن نوح کی، یعنی نوح کے پوتے کی جاگیر تھی، اور نوح کے پوتے کی جاگیر حسین کو ہی آنا چاہیے تھی، حسین کے گھر میں ہی آنا چاہیے تھی، اس لیے کہ نوح کے بیٹے ضرور ہیں، سگے بیٹے نوح کے ہیں، مگر نوح کے وارث نہیں بن سکے، آدم کے بیٹے ہیں مگر آدم کے وارث نہیں بن سکے، نوح کے بیٹے ہیں، توجہ رکھیے گا، مگر نوح کے وارث نہیں ہیں۔ آپ زیارت حسین میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفی اللہ، اے آدم کے وارث آپ پر سلام، السلام علیکہ یا وارث نوح نجی اللہ، اے نوح کے وارث آپ پر سلام۔ بیٹے ہیں مگر آدم کا وارث حسین ہے، بیٹے ہیں مگر نوح کا وارث حسین ہے، وارث انبیاء کا وارث حسین ہے۔ جاگیر بی بی کو مل گئی، رسول دنیا سے تشریف لے گئے، اور بی بی کا ایک وہاں کا جو عامل تھا وہ اس زمین پر کام کرنے لگا۔ رسول کے بعد دنیا کی آنکھیں پھر گئیں، انقلاب آ گیا، اور یہ جو جاگیر تھی اس جاگیر پر قبضہ کر لیا گیا، اور وہ جو بی بی کا وہاں پر عامل تھا، عامل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو ساری جاگیر کا انتظام سنبھالتا اور جو انکم اس میں سے ہوتی وہ وہاں پر پہنچا دیتا، اسے عامل کہتے ہیں۔ اس عامل کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا۔ موضوع بہت سخت ہے، آپ کو بہت توجہ سے اور بہت دل کی گہرائیوں سے سننا ہے۔ میں آج کیا پڑھنے بیٹھ گیا ہوں آپ، اور ایسا میں نے اس لیے کیا کہ میری اپنی نہیں، میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، میں نے آپ کی سماعتوں پر بھرپور اعتماد کیا، بھرپور اعتماد کیا ہے میں نے کہ میں آپ کے سامنے یہ کیس پڑھ کر جاؤں تاکہ دنیا کو پتا چلے ہم کیا ہیں، شیعت کیا ہے۔ اسے بے دخل کر دیا گیا۔ اس نے آ کر بی بی سے شکایت کی کہ جناب مجھے تو وہاں سے نکال دیا گیا اور اس جاگیر پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ بی بی نے چادر اوڑھی اور کہا کہ میں خود اپنی جاگیر لینے کے لیے جاؤں گی۔ اور قبلہ یہ لمحہ تاریخ اسلام کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی بھولنے والا نہیں ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ یہ فدق کیا ہے؟ اگر یہ یاد رہ گیا تو اسلام سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر یہ بھول گئے تو پھر دھوکہ ہی دھوکہ ہے، پھر دھوکہ رہے گا، اسلام نہیں۔ اسلام نام ہی اس جگہ کا ہے جہاں میں آپ کو لے کر آ رہا ہوں۔ اسلام کس کو کہتے ہیں یہاں سے پتا چل رہا، یہی وہ مقام ہے جہاں جناب سیدہ نے خطبہ دیا ہے۔ اس مقام پر سیدہ نے خطبہ دیا۔ زیدی سادات کے موری سے اعلیٰ امام چہارم کے بیٹے حضرت زید شہید علیہ السلام، ان سے بادشاہ نے پوچھا آپ آل محمد اتنے ذکی، اتنے فہیم، اتنے دانا، اتنے عاقل، اتنے عالم، اتنے فاضل، اتنے حاضر جواب کیسے ہوتے ہیں؟ آپ آل محمد کا نصاب کیا ہے؟ ہم تو اتنے مفتی مولویوں سے پڑھتے ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا۔ آپ آل محمد کا نصاب کیا ہے؟ کیا پڑھتے ہیں آپ کہ اتنے دانا ہوتے ہیں کہ ادھر سوال کرے سوال ختم نہیں ہوتا، آپ جواب دے دیتے ہیں۔ دیکھیے اہل بیت کا نصاب کیا حضرت زید شہید نے بتایا دربار میں، کہ ہم آل محمد کو دو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے اہل بیت رسول۔ ہم آل محمد کو دو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں نصاب میں، ایک نظم ہے اور ایک نثر۔ نظم میں دیوان ابو طالب اور نثر میں خطبہ جناب فاطمہ، یہ ہم آل محمد کا نصاب ہے، ہمیں پڑھایا جاتا ہے جو سیدہ نے خطبہ دیا ہے۔ ایک درود اور بھیج دیجئے اہل بیت رسول۔ بیٹا اس کو اس بچے کو بٹھا لو بھیا، ایک اور درود بھیج دیجئے اہل بیت رسول۔ سیدہ نے چادر اوڑھی اور بنی ہاشم کی خواتین کو لیا
اور کہا کہ میں خود اپنا حق مانگنے کے لیے جاؤں گی. اور بی بی چلی ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ جو دربار ہے جس دربار میں گئی ہیں وہ دربار بی بی کے گھر کا صحن ہے، یعنی مسجد رسول. دروازے سے نکلے اور مسجد رسول ہے، وہیں پہ دربار لگا ہوا ہے، اور وہیں پہ وہ جو رسول کی جگہ پر آ گئے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، دربار سجا کے جج گورنمنٹ والے. اور بیبی آئیں چادر اوڑھ بنی ہاشم کی خواتین. اللہ جلال جیسے ہی سرکار دربار میں داخل ہوئی، قبلہ جملہ سنیے گا، پورے دربار کی زبان سے یک لخت نکل گیا، دربار میں محمد آ گیا ہے، دربار میں رسول آ گیا ہے، دربار میں محمد آ گیا ہے. پوری تاریخ اسلام میں مجھے دو شخصیتوں پر محمد ہونے کا گمان ہوا، یا تو شب ہجرت جب علی چادر اوڑھ کر سو گئے، کافروں نے کہا محمد سو گیا، یا جب زہرا چادر اوڑھ کے دربار میں آئی کہا محمد آ گیا ہے. بیبی آ گئی، پردہ نصب کر دیا گیا، آپ تشریف فرما ہوں. اور آپ سے پوچھا گیا، وہ جو تخت پر جج بیٹھا حکمران، پوچھا بنت پیغمبر کیسے تشریف لائیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے میرا حق چھین لیا ہے مجھ سے، جو میرے بابا مجھے دے گئے تھے، میں وہ حق لینے کے لیے آئی ہوں. توجہ رکھیے گا سرکار، میں دیکھ رہا ہوں لیکن بہت بڑا اجتماع ہے، محروم بھی ہم نہ چلے جائیں. ماحول ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، عزاداری کا دن ہے، لیکن دو چار جب بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں تو یہ سب باتیں ہوتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. میری اور آپ کی نوکری قبول ہے انشاءاللہ بارگاہ محمد عالم. بس میرا تو ایک نقطہ ہے، وہ بس آپ سمجھ لیں گے اور تقریر ہو جائے گی. بنت رسول آپ کیسے تشریف لائیں؟ کہا میرے بابا مجھے جو دے گئے تھے میرا حق تم نے چھین لیا، وہ لینے آئی ہوں. انہوں نے کہا آپ کے پاس گواہ ہیں؟ معززین لاہور آپ توجہ کریں، میرے تمام سنی شیعہ بھائی سنیے گا سرکار. بنت پیغمبر آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ گواہ ہیں؟ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا بی بی ہم غلاموں کی درخواست ہے، فیصلہ ہو گیا، آپ واپس تشریف لے آئیے، آپ واپس آ جائیے، فیصلہ ہو گیا. سیدہ سے گواہ مانگے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے یہ گواہ عدالت مانگتی کیوں ہے؟ گواہ عدالتوں میں ہوتے کیوں ہیں؟ گواہوں سے عدالت کیا جاننا چاہتی ہے؟ گواہوں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ گواہ عدالت میں اس لیے ہوتے ہیں کہ جج واقعے کو دیکھے ہوئے نہیں ہوتا، وہ گواہوں کے ذریعے جاننا چاہتا ہے کہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یہ دعوے دار سچا بھی ہے یا نہیں ہے، اس لیے گواہ ہوتے ہیں. توجہ رکھیے جناب، توجہ رکھیے گا. دیکھیں جو سمجھ آئے وہ تھوڑا تھوڑا تو توجہ رکھیے. عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ جو دعوے دار ہے وہ سچا بھی ہے یا نہیں، اس لیے گواہ ہوتے ہیں. سیدہ سے گواہ مانگے جا رہے ہیں، سیدہ سے گواہ مانگے جا رہے ہیں جس کی شان میں قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب. اب یہ سیدہ سے گواہ مانگے نہیں جا رہے ہیں، در حقیقت یہ آیت تطہیر پر بے اعتمادی کی دلیل ہے. بھائی گواہ تو مانگے اس لیے جاتے ہیں نا کہ سچا ہے یا جھوٹا یہ پتا چلے. سیدہ نے اگر توجہ رکھیے گا حضور عالی، سیدہ کا اگر دعویٰ غلط ہے تو پھر آیت تطہیر غلط ہے، اور اگر آیت تطہیر غلط ہے تو قرآن جھوٹا ہے، اور اگر قرآن جھوٹا ہے تو وہی کا سلسلہ غلط ہے، اور وہی کا سلسلہ غلط ہے تو پھر نبوت بیکار ہو جاتی ہے، اور نبوت بیکار ہے تو پھر دین کیا رہ گیا، توحید کیا رہ گئی.
سلام. پھر دوہراؤں؟ جی بہتر، پھر دوہرا دیتا ہوں بزرگ محترم، پھر دوہرا دیتا ہوں جناب. آپ آ گئے اور آپ نے آ کر کہا کہ مجھے میرے والد بزرگوار یہ دے گئے تھے جاگیر اور تم نے چھین لی. تو انہوں نے کہا بنت پیغمبر آپ کے پاس کوئی گواہ ہیں؟ آپ کے پاس کوئی، یہی نقطہ ہے جناب، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو گواہ تو جناب پوری کائنات میں، بھیا دل پہ کنٹرول کر کے سننے والا موضوع ہے. اب دیکھیے اس طرح میری آمد رک جائے گی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وہ منزلیں ابھی آگے آئیں گی، لیکن اب 2-4 نتیجے تو نکالنے ہیں نا کہ سارے پورا دنیا سن رہی ہے، آپ کو پتا تو چلے کہ یہ کیس کیا ہے. تو اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں سمجھتا ہوں کہ حالات کیا ہوتے ہیں، دل پہ کیا گزرتی ہے میں جانتا ہوں، لیکن ذرا اس موضوع کو، مجھے اسی لیے ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس موضوع کو بھی تو پڑھنا ہے نا، اور سنیں آپ غور سے. اللہ ان نعرے لگانے والوں کو اور علی علی کرنے والوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. مجلس کی کامیابیاں فقط یہی نہیں رہ جاتی ہیں، یہ جنون، یہ عشق ولایت علی کا، یہ تو حلال زادے کی عین علامت ہے. آپ کے پاس گواہ ہیں؟ قبلہ پوری کائنات میں گواہ فقط اس لیے طلب کیے جاتے ہیں کہ کہنے والا سچا ہے یا جھوٹا. تو گواہ مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو سیدہ پر اعتماد نہیں ہے. تو اگر آپ کو سیدہ پر اعتماد نہیں ہے قبلہ، تو پھر مجھے اتنا بتا دیجئے کہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس وقت کے مسلمان ہیں، 2002 کے، 1423 ہجری کے. سننا میرے تمام سنی شیعہ دوست، ہم رزق لے کر مسلمان ہوئے ہیں. توجہ رکھنا میرے دوست، ہم کوئی رزق لے کر مسلمان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل ہمیں خطرہ لے کر مسلمان ہوئے. تو ہم دوہرا رزق نہیں لے سکتے، ہم ڈبل خطرہ نہیں لے سکتے. ہم رزق لے کر مسلمان ہوئے ہیں اور دوہرا رزق نہیں لے سکتے. وہاں سیدہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس گواہ ہیں، اس کا مطلب آپ کو ان پر اعتماد نہیں ہے. تو ان کی شان میں آئی ہے آیہ تطہیر، تو اس کا مطلب پھر آیہ تطہیر ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا جناب. اور اس سلسلے سے پھر قرآن بھی غلط ہے، پھر تو دنیا میں کچھ بھی نہیں رہ جاتا. بھائی جس کی شان میں قرآن گواہی دے، صلوات پڑھیے گا سرکار سے. لیکن بی بی نے جواب دیا، سیدہ نے جواب دیا، کہاں گواہ ہیں؟ گواہ ہیں؟ کہا پیش کیجئے، کون گواہ ہیں؟ آپ نے سب سے پہلے اپنے شوہر نامدار حضرت علی کو پیش کیا. گواہ آئے ہیں جناب، توجہ رکھیے، سیدہ کے گواہ. اور علی نے کہا کہ سیدہ نے دعویٰ کیا علی، انہوں نے علی سے، تو آپ گواہی دیتے ہیں؟ تو سیدہ نے جو دعویٰ کیا ہے، علی آپ آئے ہیں گواہی دیتے ہیں سیدہ کے حق میں؟ علی نے ایک مرتبہ دیکھ کر کہا تمہیں شرم نہیں آتی بطول سے گواہ مانگ رہے ہو؟ شرم کرو، تم فاطمہ سے گواہ مانگ رہے ہو. گواہی مانگی کیوں جا رہی ہے فاطمہ سے؟ میں علی گواہی دیتا ہوں، میرے رسول نے اپنی بیٹی کے نام یہ جاگیر لکھ کر دی تھی. دوست سنیں گے آپ، مسئلہ جاگیر کا نہیں ہے، مسئلہ پراپرٹی کا نہیں ہے کہ ہم کسی پراپرٹی کے مسئلے کو ڈسکس کرنے بیٹھ گئے ہیں. مسئلہ تو اسلام کی حقانیت کا ہے، مسئلہ کسی جاگیر کا نہیں ہے جناب. کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول نے اپنی بیٹی کو یہ جاگیر لکھ کر دی. علی گواہی دے کے ہٹ گئے. اور کوئی گواہ؟ آپ نے اپنے بیٹے امام حسن کو پیش کیا. دیکھیے گا حضور گواہ، حسن آئے کہا میں گواہی دیتا ہوں حسن